الحمد لله رب العالمين ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود العظيم ونصلي على آلهما وأصحابهما أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کی گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. ساری تعریف اور ساری پاکی اسی خدا عزوجل کے لیے سزاوار ہے جو اس کائنات کا مالک ہے. اس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. ساری پاکیاں، ساری خوبیاں، ساری تعریفیں اسی اللہ عزوجل کے لیے سزاوار ہیں، جس کا جاہ و جلال والا بادشاہت کا تخت ہمیشہ ہمیشہ سے آباد ہے اور ہمیشہ ہمیشہ آباد رہے گا. وہ پاک پروردگار، وہ پالنہار جو اپنے ماننے والوں کو بھی پالتا ہے اور انکار کرنے والوں کو بھی پالتا ہے. وہ اللہ رب العزت جو کسی کو ہدایت دے دے تو اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور کسی کو گمراہ کر دے تو اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. وہ ذات بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. وہ بے نظیر ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کا جمال بکمال ہے کہ جس کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ عقل جو عقل کی قید میں آ جائے وہ خدا نہیں، یعنی وہ عقل میں سماتا نہیں، وہ عقل کی حد سے آگے ہے، وہ پرے ہے. ہاں جب اس کی صفات کا بیان ہوتا ہے تو بیان کرنے والے اس طرح کہتے ہیں، یعنی خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی ذات بیان میں نہیں آتی. ہاں صفات بیان میں آتے ہیں تو وہ صفات اس طرح سے ہیں کہ وہ خدا عزوجل، اس کی شان دیکھیے کیسی نرالی ہے. مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی ناک میں رسی ڈال کر ساری زمین کا چکر لگایا جائے اور اسے سوئی کے ناکے کی مانند اللہ کا دیدار کرا دے تو وہ یہی کہے گا کہ 10,000 سال اسی طرح زمین کا چکر لگایا جائے، لیکن پھر ایک مرتبہ وہی دیدار کرا دے، وہی دیدار کرا دیا جائے. تو اللہ رب العزت کے دیدار کی ایک کیفیت ہے، سوئی کے ناکے کے مانند کے دیدار میں یہ کیفیت ہے کہ بندے خدا، طالب مولا، عاشق خدا اپنے ناک میں رسی ڈال کر جانوروں کے مانند جو ہے زمین کا چکر لگانے تیار ہے. وہ ایک مرتبہ نہیں، ہزارہ مرتبہ، 10,000 سال. کس لیے؟ سوئی کے ناکے کے مانند اللہ کے دیدار کے لیے. تو سوچئے معراج کا عالم کیا ہوگا جہاں پہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات کا دیدار حاصل ہوا. آئیے اس معراج کی تفصیل انشاءاللہ جو آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. ہزاروں درود و سلام ہو ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہماری سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ احد وحدہ لا شریک، جس نے محبت کی، جس سے محبت کی وہ احمد کہلایا. ان پر ہزاروں درود و سلام اور آپ کے آل و اصحاب پر. اور اسی طرح خاتم ولایت محمدیہ حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ التسلیم اور آپ کے آل و اصحاب پر ہزاروں درود و سلام. آج کی اس مبارک شب میں میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے واقعہ، ایک حقیقت جسے کسی کو انکار نہیں، وہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھا جا رہا ہے. دیکھیے ایمان افروز واقعہ ہے، ایک اہم چیز، ایک بہت بڑا راز
پاش کیا گیا اور بتایا گیا کہ انسان ایک نمونے کے طور پر بتایا گیا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو ایک شخص کہاں تک جا سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے بتایا. پھر اس کی تفصیل بھی آگے تفصیل بتائی کہ ان کی اتباع میں کون کون جو ہے دیدار خدا سے جو ہے مشرف ہو سکتا ہے. یہ جیسا کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اوپننگ سیریمنی دیدار خدا کی یہاں پہ جو ہے دروازہ کھولا ہے. اب عام بچوں کے واسطے بظاہر جو واقعات جو شریعت میں پڑھے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ سنیں گے آگے کہ بظاہر یہ معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن حقیقت میں تمام کائنات کی معراج ہے. جہاں جہاں سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور اس شے کی معراج ہوئی. براق کی معراج، مسجد احرام کی معراج، مسجد اقصی کی معراج، جبرائیل امین کی معراج، تمام انبیاؤں کی معراج، تمام آسمانوں کی معراج، عرش مولا کی معراج، تمام ہر شے کی جو ہے معراج ہوئی ہے، کیونکہ حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات بابرکات ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ و کل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ہر شے میرے نور سے ہے. یعنی یہ جو زمین و آسمان، یہ جو کائنات، یہ جو جنت اور دوزخ، جو ہر شے ہے وہ حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نور سے ہے. گویا اس رات کو ہر ایک نے اپنی اپنی اصل کو دیکھا، یعنی جس سے وہ بنا ہوا ہے اس کو دیکھنا وہی جو ہے معراج ہے. اور اس ایک صوفی کے قول کے ساتھ جو ہے معراج کے واقعے کا جو ہے آغاز کیا جاتا ہے کہ ایک ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انتہا ابتدا کو لوٹنے کا نام. انتہا جو ہے ابتدا کو لوٹنے کا نام ہے. سمجھنے والوں کے اس کے اندر بہت سارے راز ہیں. انتہا جو ہے ابتدا کو لوٹنے کا نام. بہرحال آگے بڑھتے ہوئے مکہ معظمہ کا واقعہ ہے. ہجرت سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر، جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے، خصوصاً وہ 13 سال کا مکی دور کافی ظلم اور ستم کا گزرا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہر طریقے سے آزمایا، ہر طریقے سے آزما لیا گیا تھا، ظلم و ستم کی جو ہے انبار لگا دی گئی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ جو یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لو ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو جب یہ پورے امتحان سے پار ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی ہجرت سے 1 سال قبل، بعض روایتوں میں 2 سال قبل، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے معراج پر بلوایا. تمام تکالیفیں، کافی اذیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دی گئی. رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو جو ہے تکالیف دی گئی ہے، لیکن سب سے زیادہ تکالیف جو ہے آپ کو دی. بہرحال تو روایت میں آیا ہے، اب آپ کے سامنے جو ہے پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد آگے ہم اللہ چاہتے تو تھوڑی تفصیل بھی سنیں گے. مہدی موعود علیہ السلام کی فرامین کے ذریعے اور قوم مہدیہ میں جو معراج کی جو حقیقت ہے وہ انشاءاللہ جو ہے آپ کے سامنے آگے بیان کی جائے گی. یہ واقعہ ہے ایک تسلسل ہے. دیکھیے پورا اب جب میں آغاز کر رہا ہوں تو انشاءاللہ جو ہے آخر تک پڑھتا ہی چلا جاؤں گا. تو آپ کو سننا ایک تسلسل ہے پورا واقعات کا، مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک، پھر وہاں سے جو ہے آسمانوں کا سفر اور دیدار الہی سے مشرف ہونا اور واپس آنا. تو ایک کے بعد ایک یعنی تسلسل ہے. آپ اس کو جو ہے کانسنٹریشن کے ساتھ سنیے. ایمان افروز واقعہ ہے ہمارے واسطے. روایت میں آیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس اور 3 مہینے تک پہنچی، تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور شب معراج میں 4تھی مرتبہ حضرت کا سینے مبارک چاک کیا تاکہ دل مبارک میں قوت آ جائے واسطے سیر کرنے عالم ملکوت اور دیکھنے تجلیات الہی کی. 4تھی مرتبہ آپ کا جو ہے سینہ چاک کیا گیا. اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا. اور 27 تاریخ رجب میں درگاہ الہی سے، یعنی اللہ رب العزت کی درگاہ سے جبرائیل کو حکم ہوا کہ رضوان کو کہو، یعنی داروغہ جنت، جنت کے سرداروں کے، جنت کے فرشتوں کے سردار، رضوان کو کہو کہ بہشت یعنی جنت کی آرائش کرے، اس کو سجائے، اور حوروں اور غلمانوں کو کہو کہ اپنے تہذیب اور زینت سے آراستہ کرے، اپنے آپ کو سجائے. اور ملائکہ سے کہو کہ جو قبروں میں عذاب کرنے والے ہیں آج کی شب عذاب قبر سے ہاتھ اٹھائے. اور مالک کو کہو، یہ دوزخ کے فرشتے کا نام ہے، اور مالک کو کہو کہ دوزخ کی آگ بجھا دے. پس جبرائیل نے حکم پروردگار کا رضوان اور غلاموں اور حوروں اور ملائکہ عذاب کو اور مالک کو پہنچائے. تو دیکھیے تیاری، اپنے معشوق کو بلانے کی یہ تیاری ہو رہی ہے. تمام آسمان جو ہے سجایا جا رہا ہے. بہشت جو پہلے سے سجی ہوئی ہے اس کو اور سجایا جا رہا ہے.
حور اور ملائک جو پہلے سے سجے ہوئے اور جو ہے سنورے ہوئے ہیں ان کو اور سنورنے کا جو ہے حکم ہو رہا ہے. دوزخ کی جو ہے آگ جو ہے بجھانے کا، عذاب موقوف کرنے کا جو ہے حکم ہو رہا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں درمیان حتیم کے سو رہا تھا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے آ کے مجھ کو اٹھایا اور سینے سے ناف تک چیر کر دل میرا نکالا اور ایک سونے کے تشت میں آب زمزم سے اس کو دھو کے ایمان اور حکمت سے بھرا، پھر اس کو اسی مقام پر رکھ دیا. اور روایت ہے، ایک دوسری روایت ہے کہ جبرائیل کو جناب باری سے حکم ہوا کہ اے جبرائیل مرغزار بہشت سے براق اور 70,000 فرشتے لے کے مکے میں جاؤ اور میرے حبیب قریشی کو میری درگاہ عالی میں پہنچاؤ. جبرائیل بموجب ارشاد جناب باری کے براق اور 70,000 فرشتے لے کر حضرت ام ہانی کے گھر میں جو خواہر یعنی بہن حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تھی پہنچے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس شب کو ام ہانی کے گھر میں بعد نماز عشاء کے سو رہا تھا کہ جبرائیل نے آ کے مجھ کو نیند سے اٹھایا. میں نے دیکھا کہ جبرائیل اور میکائیل دونوں میرے سرہانے بیٹھے ہیں اور مجھ کو نیند سے جگایا. کہا کہ اے حبیب مقبول اٹھو، آج کی شب آپ کی معراج ہے. تب میں اٹھا تو آب زمزم کے کنویں کے پاس لے جا کر مجھ کو آب زمزم سے وضو کروایا اور 2 رکعت نماز پڑھوا کر مسجد کے دروازے پر لائے تو وہاں ایک براق کھڑا ہوا میں نے دیکھا، ایسا کہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اور منہ اس کا مانند آدمی کے تھا اور چوترا اس کا مانند گھوڑے کے اور پاؤں اس کے مانند شتر کے اور سینہ اس کا مانند شیر کے اور دونوں پر اس کے مانند پرندوں کی اور زمین اور لگام اس کی یاقوت اور مروارید سے مرصع جڑاؤ تھی. یاقوت مروارید وغیرہ الفاظ آپ کو جو ہے بیچ میں آتے رہیں گے، جویلری ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کی، الگ الگ جواہرات کے نام ہے، اسے جو ہے سرے ہوئے تھی. بس یہ جو ہے صرف براق کی کیفیت ہے جو سواری آئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. بس سوار ہونے میں نے ذرا تعامل کیا، تھوڑی دیر رسول جو ہے خوبصورت تھی وہاں پہ جو ہے آپ سوار ہونے تھوڑی سی اپنی دیر کی. اسی وقت اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو بےچینی ہے وہاں پہ، اسی وقت حکم الہی پہنچا کہ جبرائیل میرے حبیب سے پوچھو توقف کرنے کا کیا سبب ہے، دیری کی کیا وجہ ہے. لمحہ بھر آپ نے جو ہے رکے انتظار کی تو حکم الہی آیا کہ جبرائیل میرے حبیب سے پوچھو یہ توقف کرنے کا کیا سبب ہے. تب رسول خدا نے فرمایا، دیکھیے ہمارے آقا کیا ہوگا، رسول خدا نے فرمایا کہ اے جبرائیل آج مجھ کو حق تعالیٰ نے سرفراز کیا اور میری سواری کو براق بھیجا، لیکن میں اس اندیشے میں ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ بھوکے پیاسے گناہوں کے بوجھ گردن پر رکھے ہوئے قبروں سے باہر نکلیں گے اور 50,000 برس کی راہ قیامت کی آگے رکھی ہے اور 30,000 برس کی راہ پل صراط کی دوزخ پر کھینچنی ہے، کیوں کر طے کر کے منزل مقصود پہنچیں گے. جناب باری سے حکم آیا کہ حبیب میرے کچھ غم نہ کیجیے، جس طرح آج میں نے تمہارے لیے براق بھیجا ہے اسی طرح تمہاری امت کے واسطے ہر ایک خبر پر براق بھیجوں گا. سب کو براق پر سوار کر کے پل صراط سے پار تار اتاروں گا اور 30,000 برس کی راہ ایک پل میں طے کروا کے پہنچا دوں گا. جب یہ حکم ہوا تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ براق پر سوار ہوئے. اور براق اب دیکھیے براق ایک الگ الگ نظارے، ہر ایک سے جو ہے الگ الگ جو ہے ڈائمینشن سے دیکھنا ہے. اس طرف براق جو ہے رسول جب سوار ہونے لگے تو کودنے لگا، جو ہے رسول کو ابھی بٹھایا نہیں، اس نے جو ہے حرکت کی جو ایک بےدبی کی طرح دکھ رہا ہے بظاہر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہونے لگے تو براق کودنے بھاننے لگا. جبرائیل نے براق کو کہا کہ اے براق تو نہیں جانتا ہے کہ یہ پیغمبر آخر الزمان ہے. براق نے کہا سچ ہے میں جانتا ہوں، لیکن میری التماس ہے بشرطے کی قبول. فرمایا بیان کر. تب براق نے عرض کی کہ حق تعالیٰ نے بہت براق اور بھی میرے سوا پیدا کیے ہیں اور وہ سب داغ محمدی رکھتے ہیں، یعنی ہر کوئی جو ہے رسول کے نور سے پیدا ہوا ہے. عرض میری یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری پشت پر سوار ہوئے تاکہ سب براقوں پر مجھ کو فخر ہوئے. جب اللہ تعالیٰ نے آج یہ امتیاز یہ فضل مجھ پہ کیا ہے تو میری خواہش ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ امتیاز مجھے جو ہے بخشے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تب براق نے فخر سے اپنی پیٹھ رسول خدا کے سامنے حاضر کی. تب حضرت براق پر سوار ہوئے اور دائیں اور بائیں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام
میں 70,000 فرشتے رکاب میں حاضر تھے مکہ معظمہ اور آب زمزم اور مقام ابراہیم کے پاس جا کے ایک لہجے میں بیت المقدس میں پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ اثناء راہ میں جو راستہ جو گزر رہے تھے، اثناء راہ میں راستے میں ایک آواز دائنی اور بائیں طرف سے سنی کہ اے محمد کھڑے رہو، تم سے کچھ سوال کروں گا۔ میں نے رسول فرماتے ہیں میں نے اس آواز کا کچھ خیال نہ کیا، وہاں سے آگے بڑھا، پھر دیکھا کہ ایک بڑھیا کو اپنے طے زیورات اور لباس سے آراستہ کر کے خوبصورت بن کے سامنے میرے آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھو۔ سو میں نے نہیں دیکھا اور آگے بڑھا، اور جبرائیل سے میں نے پوچھا کہ وہ آواز دائنی اور بائیں طرف سے کیسی آئی تھی اور بڑھیا سنگار کرے کون کھڑی تھی؟ جبرائیل نے کہا کہ آواز دائنی طرف یہودیوں کی تھی، اگر آپ جواب دیتے تو امت آپ کی یہود ہو جاتی، اور بائیں طرف کی آواز نصرانیوں کی تھی یعنی عیسائیوں کی تھی، اگر آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی نصرانی ہو جاتی، اور وہ بڑھیا سنگار والی دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف دیکھتے تو سب امت آپ کی غلبہ دنیا میں ہلاک ہو جاتی۔ بعد اس کے 3 پیالے، ایک شہد اور دوسرا شراب اور تیسرا دودھ سے بھرا ہوا تھا میرے سامنے لائے، میں دودھ سب پی گیا۔ جبرائیل نے کہا خوب کیا آپ نے جو دودھ پیا، کیونکہ اس دودھ سے مراد دین اسلام ہے۔ اور وہاں سے جب دوسرے مقام میں آ گئے تو جبرائیل نے کہا اس جگہ آپ 2 رکعت نماز پڑھی، یہ سفر ہے بیت اللہ سے بیت المقدس کا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ مقام آیا جہاں پہ روکا گیا اور کہا گیا کہ اس مقام پر آپ 2 رکعت نماز پڑھی، کیونکہ یہ جگہ طور سینا ہے، اس جگہ آپ تعالیٰ نے موسیٰ سے باتیں کی تھی، تب میں نے اتر کر وہاں دوبارہ نماز پڑھ لی، پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر آگے چلا تو ایک جگہ نظر آئی، پھر جبرائیل نے کہا کہ یہاں پھر 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر وہاں سے بیت المقدس میں گیا اور تمامی ملائکہ نے آسمان سے نیچے اتر کر السلام علیکم یا نبی الاول والآخر کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یعنی بہت پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، کہ وہ جو برکت دی ہم نے گرد اس کے۔ اور بعد اس کے جب مسجد اقصی کے اندر گئے، مسجد اقصی جو فلسطین میں مسجد اقصی کے اندر گئے، تمام انبیاء وہاں آ کر جمع ہوئے اور کہا السلام علیکم یا نبی الاول والآخر، پھر تمام نبیوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی اور ان کی امامت کی اور سب انبیاء مقتدی ہوئے۔ کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس 3 مہینے کی راہ ہے، اس وقت 3 مہینے میں جو ہے پہنچے تھے مکے سے بیت المقدس کا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم میں پہنچے، اور یہ براق کی خاصیت یہ تھی کہ اس کی جو رفتار تھی وہ نظر کی رفتار، جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا جو ہے قدم ہے، اس نے جو ہے 2 قدم پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت المقدس پہنچا۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، پتھر سامنے بیت المقدس کے تھا، ایک پتھر تھا بیت المقدس کے سامنے، اس پر حضرت کا خط، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، پتھر سامنے بیت المقدس کے تھا، ایک پتھر تھا بیت المقدس کے سامنے، اس پر حضرت کا ختم مبارک پڑھا۔ اس پتھر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو اس جگہ 70,000 برس ہوئے۔ اب دیکھیے ہر ایک چیز جو ہے بات کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اس کی زمین و آسمان کی تمام چیزیں جو تسبیح کر رہی ہیں، تو ہمارے واسطے کوئی جان ہے کوئی بے جان ہے، لیونگ تھنگ نان لیونگ تھنگ، یہ انسان نے جو ہے قرار دیا ہے، لیکن اللہ کے پاس جو ہے ہر چیز جو اسی کے نور سے، تو ہر شے جو ہے بات کر رہی ہے اور ہر شے جو ہے محسوس کر رہی ہے اور ہر شے کی معراج ہو رہی ہے۔ تو اس پتھر نے جو ہی ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر پر پڑا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا ہے، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو اس جگہ 70,000 برس ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اس مقام پہ رکھا ہے 70,000 برس ہوئے ہیں، کسی کا قدم مجھ پر اس طرح کسی کا قدم مجھ پر نہ پڑا، لیکن اس وقت آپ کا قدم مبارک پڑا، میں چاہتا ہوں کہ بار دوم کسی کا قدم مجھ پر نہ پڑے، آپ دعا کیجئے کہ میں ہوا پر معلق رہوں قیامت۔ دیکھیے پتھر کی خواہش ہے اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کو اسی وقت سے شاید پیدا کیا تھا، 70,000 سال سے جو ہے وہ وہیں پہ پڑا ہے اور کہیں پہ بھی استعمال نہیں ہوا، کسی کا قدم اس پہ نہیں پڑا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا ہے تو اس کی خواہش ہے کہ بار دیگر کسی کا قدم نہ پڑے،
یا رسول اللہ آپ اسے دیکھیے عبدالآباد کی خواہش نہیں ہے، زندگی کی خواہش نہیں، کہتا ہے کہ دوسری مرتبہ جو ہے کسی کا قدم نہ پڑے، آپ دعا کیجیے کہ میں ہوا میں معلق ہو جاؤں، ہوا میں معلق ہو جاؤ قیامت تک۔ تب وہاں حضرت نے جناب باری میں دعا کی، وہ دعا مستجاب ہوئی، اب تک وہ پتھر ہوا پر معلق ہے۔ اس جگہ پھر وہاں سے عجائب و غرائب دیکھتے ہوئے براق پر سوار ہو کر اول آسمان کے در جا پہنچے، اول آسمان کے در پر یعنی دروازے پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پر دستک کی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ پورا نظام، ہر آسمان پہ جو ہے دروازے لگے ہوئے ہیں اور اس کے جو ہے داروغے ہیں، وہاں پہ ملائک ہیں، ملائک کا جو ہے ایک سردار ہوتا ہے، بغیر اجازت کے کوئی اندر نہیں آ سکتا، بغیر اجازت کوئی باہر نہیں آ سکتا، یہ پورا رولز آرگنائز کام ہے، اللہ کا بھی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جبرائیل امین جو ہے جب یہاں پہ پہنچے تو پہلے دروازے پر دستک دی، فرشتوں نے پوچھا تم کون ہو؟ بولے میں جبرائیل ہوں اور یہ محمد پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرشتوں نے کہا مرحبا یا رسول اللہ، اور دروازہ کھولا اور درمیان آسمان کی داخل، پہلے آسمان کی داخل ہوئی۔ اور اسماعیل فرشتے کا نام ہے، وہاں کے فرشتوں کے سردار تھے، سب ملائکہ کو لے کے ہم سے آ کے معانقہ کیا، گلے ملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، آدم صفی اللہ علیہ السلام باغ رضوان سے میرے استقبال کو آئے اور کہا کہ مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، دیکھا، اب عجائب اور غائب دیکھ رہے ہیں، کئی دیکھے ہوں گے جو روایتوں میں آگے ہیں، بچے کچھ جو روایتوں میں آئے ہیں وہ جو ہے اس کتاب میں شاید جمع کیے گئے ہیں۔ تو چند روایتوں میں سے روایتیں اس کے اندر ہے کہ رسول نے وہاں پہ ایک عجیب چیز دیکھی، پہلے آسمان کا واقعہ ہے کہ دیکھا کہ ایک مرغ سفید عظیم الشان، ایک مرغا ہے سفید عظیم الشان، جسم اس کا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، ایک پاؤں اس کا عرش تک اور دوسرا پاؤں حضرت السرا تک ہے، اور ایک بازو اس کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور سر اس کا یاقوت سے بنا اور پر اس کے نور سے، اور غذا اس کی حمد و ثنا ہے۔ جبرائیل سے میں نے پوچھا کہ یہ کون مرغ ہے؟ کہا یہ مرغ نہیں، ایک فرشتہ بصورت مرغ کے، جب رات ہوتی ہے تب اس وقت یہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور تسبیح اس کی سبحان الملک القدوس الکبیر المتعالی لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، اور اس کی تسبیح کی آواز سے دنیا کے مرغ بیدار ہوتے ہیں، اپنی اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں اور آواز دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے دیکھا ایک فرشتہ، آدھا جسم اس کا آگ سے اور آدھا برف کا ہے، نہ آگ برف کو جلائے نہ برف آگ کو بجھائے، اور وہ تسبیح پڑھتا ہے، اور دائیں اور بائیں اس کے بہت فرشتے کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون فرشتہ ہے؟ وہ بولے یہ محتر رات ہے، یہ دنیا میں پانی اور برف برساتا ہے، یہی کام اس کا ہے۔ پھر وہاں سے گزر کر لبے دریا گئے۔ اب دیکھیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پورے ہیں، پورا شریعت کا تقاضا ہے، ایک چیز آپ پوچھتے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ پوری جو ہے آپ ہی کی جو ہے نور سے بنی ہوئی تمام کائنات ہے، ہر ایک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے سنیں گے اللہ چاہا تو۔ اب پھر وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے بڑھے، لبے دریا گیا، اور وہاں سے آگے بڑھ کر دیکھا، اب دیکھیے یہاں پہ کچھ عذاب بھی دیکھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاص یہاں سے خاص دھیان لگا کے آپ لوگ سنیے۔ دیکھا کہ لوگ کچھ زراعت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اسی وقت بوتے ہیں اور اسی وقت زراعت تیار ہوتی ہے اور اسی وقت کاٹتے ہیں، اور ایک دانے کے بدلے 700 دانے اٹھاتے ہیں۔ پھر جبرائیل سے میں نے پوچھا، کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوشش اور محنت خدا کی اور لوگوں کی خدمت محض خدا کے واسطے کرتے تھے، حاجت محتاجوں کی بر لاتے ہیں، دل اور زبان سے، ہاتھ اور مال سے ان لوگوں کی مدد کرتے تھے، اس واسطے خدا تعالیٰ نے ان کی روزی میں برکت دی ہے۔ بعد اس کے چند فرشتے آدمیوں کا سر پتھر سے کوٹتے ہیں، پھر وہ درست ہو جاتا ہے، اقتضا ہو رہا ہے، پھر کوٹتے ہیں، دم بدم اسی طرح ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ وہ تاریک جماعت، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، تاریک جماعت اور پنجگانہ نماز ادا کرنے میں سستی کرتے تھے۔ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، جماعت ترک کرتے تھے اور پڑھنے میں سستی کرتے تھے، تو ان کا عذاب یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو ہے سر کو کوٹا جا رہا ہے اور درست ہو رہا ہے اور کوٹا جا رہا ہے، اور نماز وقت پر ادا نہیں کرتے تھے۔ بعد اس کے ایک گروہ دیکھا کہ فرشتے سب مانند چار پایوں کے یعنی جانوروں کی طرح ان کو ہانکتے ہوئے دوزخ کے اندر لے جاتے ہیں، نہایت تشنگی، پیاس اور برسنگی یعنی بھوک میں
کانٹے زریقے اور سینچ کے ان کو کھلاتے ہیں. کہا گیا کہ زریعہ اور سینچ جو ہے ایک بدبودار گھاس ہوتی ہے, کھلاتے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل نے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سبوں نے زکوٰۃ مال اور صدقے فطر اور قربانی ادا نہیں کی تھی اور حقدار فقیر محتاجوں کو نہیں دیا تھا اور ان پر رحم نہیں کیا تھا. پھر آگے بڑھ کر دیکھا کہ مرد اور عورتیں ہیں کہ ان کے آگے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اور دوسری طرف ایک طرف نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اور دوسری طرف گوشت مردار نجس ہے اور وہ نعمتیں سب چھوڑ کر گوشت مردار نجس کھاتے ہیں اور نعمت پاکیزہ کی طرف نہیں دیکھتے. میں نے انہیں دیکھ کر متحیر ہوا, میں نے حیرت میں جبرائیل سے پوچھا کہ یہ سب جورو اور قسم ہیں. مرد اپنی جورو کو چھوڑ کر اور جورو اپنے شوہر کو چھوڑ کر حرام کاری اور بیائی کا کام کرتے تھے اور قسم حلال نہیں کھاتے تھے, چوری و دغا بازی اور فریب سے کھاتے تھے. اور ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو آگ کی سولی پر چڑھایا ہے, وہ سب چلا رہے ہیں. جبرائیل سے پوچھا, بولے کہ یہ حال ان سبوں کا ہے کہ برسرے بازار اور راہ میں بیٹھ کر لوگوں پر ہنستے تھے اور لباس اور شکل پر تان اور تشنیع کرتے تھے اور لوگوں کو ہنسانے کے واسطے نام خراب لے کر پکارتے تھے. دیکھیے ہم یہ آسان معمولی بات سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس یہ گناہوں کے کیسے کیسے عذاب ہیں. اور لوگوں کو ہنسانے کے واسطے نام خراب لے کر پکارتے تھے. اور ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کی گردن پر اس قدر بوجھ رکھا ہے کہ گردن پھر نہیں سکتی اور اس پر بوجھ زیادہ کیا جاتا ہے. جبرائیل نے کہا ان لوگوں نے امانت میں خیانت کی تھی اور حق لوگوں کا ان کی گردن پر ہے. اور ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو انہی کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھلاتے ہیں. جبرائیل نے کہا یہ مسلمان بھائی کی غیبت و شکوہ اور عیب کرنے والوں کا, جو پیچھے جو بات کرتے ہیں دوسرے کی. اور ایک گروہ کو دیکھا کہ آگ کی مخراج سے یعنی آگ کی خینچی سے ہونٹ اور زبان ان کی کاٹتے ہیں. کہا جبرائیل نے کہ یہ سب بسبب تمام دنیا کے یعنی ہرس میں دنیا کے بادشاہوں اور امیروں اور دولت مندوں کی خوشامد کے واسطے جھوٹی باتیں کیا کرتے تھے. اب یہ خصوصیت تم لوگوں کی ہے اور یہ سب باعث تھے یعنی واعظ کرنے والے, تقریریں کرنے والے, دوسروں کو حق بات کی نصیحت کرتے تھے, خود بدعمل کرنے کے مرتکب ہوتے تھے. اللہ کے اذان میں پھر جن آدمیوں کو دیکھا کہ منہ ان کے سیاہ اور چشم ان کی نیلی, چہرے کالے اور چشم کی نیلی ہو چکی تھی اور نیچے کا ہونٹ پاؤں پر اور اوپر کا ہونٹ منہ اوپر کا ہونٹ سر پر اور لہو پیپ اور نجاست ان کے منہ سے بہتی ہے اور گدھوں کی طرح چلاتے ہیں. جبرائیل نے کہا کہ یہ حال نشہ پینے والوں کا ہے. اور ایک گروہ کو دیکھا کہ زبان ان کی پیچھے کی طرف کھینچی نکالی ہے اور شکل ان کی مانند سور کے ہے اور آگ کے عذاب میں گرفتار ہے. جبرائیل نے کہا کہ یہ حال جھوٹی گواہی دینے والوں کا ہے. دیکھیے ایک بات کو آپ یاد رکھیے, چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم ہونے لیکن اس کے کیسے کیسے عذاب ہے. جھوٹی گواہی دینے والوں کا ہے. اور ایک گروہ کو دیکھا کہ پیٹ ان کا پھولا ہوا مانند گیند کے یعنی بال کے مانند پھولا ہوا ہے اور رنگ ان کا زرد پیلا اور ہاتھ پاؤں میں آتشی یعنی آگ کی زنجیریں اور گردن میں توق آتشی یعنی آتش کا آگ کا توق ہے. اور سانپ اور بچھو پیٹ کے اندر سے نظر آتے ہیں. جب اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں پیٹ کے بوجھ سے وزن سے گر پڑتے ہیں اور آتش کے اندر جلتے ہیں, آگ کے اندر جلتے ہیں. جبرائیل نے کہا یہ حال سود اور رشوت خور کا ہے. اور ایک گروہ عورتوں کا دیکھا کہ ان کے روح سیاہ, آنکھیں سیاہ اور چہرہ سیاہ اور آنکھیں نیلی اور آتشی کپڑے پہنے ہوئے یعنی آگ کے کپڑے پہنے ہوئے. فرشتے ان کو آگ کے گرزوں سے مارتے ہیں, کونوں سے مارتے ہیں اور وہ مانند کتیوں کے چلاتی ہیں. جبرائیل نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھی اور اپنے شوہر کو ناخوش رکھتی تھی اور بے حکم اپنے شوہر کے ادھر ادھر پھرتی تھی اور اللہ تعالیٰ اور رسول کے حکم کے مطابق کام نہیں کرتی تھی. اور ایک گروہ کو دیکھا کہ الٹے ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں اور فرشتے بدشکل آگ کے گرزوں سے اس کو مارتے ہیں. جبرائیل نے کہا یہ حال منافقوں کا ہے. اور ایک فرقے کو دیکھا کہ آگ کی جنگل میں قید ہیں اور آگ ان کو سخت جلاتی ہے, تمام بدن میں ان کے زخم مانند جزام کے ہیں. جبرائیل نے کہا کہ ان سبوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے اور کھانے پینے اور رہنے کے مکان کے واسطے ان کو تکلیف دی اور ماں باپ سے بے ادبی کرتے تھے
नाशाइस्ता गुफ्तगू करते थे। और फिर वहां से आगे बढ़ के एक मैदान बहुत बड़ा देखा कि उससे मुश्क व अंबर की खुशबू और साथ उसकी एक आवाज आती। उसे आगे बढ़े, ये अज़ाब वगैरह देखी पहले आसमानी तफसीर, उसे आगे बढ़े तो यहाँ से लाने में दूसरा मंजर शुरू हुआ। एक अच्छी आवाज़, एक अच्छी खुशबू वहाँ से आई और एक आवाज़ भी है इस मजमून की कि आवाज़ आ रही है एक मैदान से कि या इलाही, जो वादा तूने मुझसे किया है पूरा कर। जिब्राइल से मैंने पूछा ये बोए खुश और आवाज़ कहाँ से आती है? आगे बढ़ के एक मैदान बहुत बड़ा देखा कि उससे मुश्क और अंबर की खुशबू और साथ उसकी एक आवाज़ आती थी इस मजमून की कि या इलाही, जो वादा तूने मुझसे किया है पूरा कर। जिब्राइल से मैंने पूछा कि ये बोए खुश, ये खुशबू और आवाज़ कहाँ से आती है? फरमाया कि ये खुशबू और आवाज़ बहिश्त की है, यानी जन्नत की है। नेमतें और मेवे रंग बरंग और मकान सोने चांदी और याकूत और मरवारीद वगैरह से अल्लाह ने तैयार करके रखे हैं। और उसकी आवाज़ के जवाब में हक़ ताला फरमाता है कि जो शख्स खुदा और रसूल पर ईमान लाएगा और कुरान और हदीस के मुआफ़िक़ चलेगा और शिर्क और बिदअत से दूर रहेगा, उस शख्स को तुझ में दाखिल करूँगा। और बहिश्त कहती है या इलाही, मैं राज़ी हूँ। बाद उसके एक मैदान में घुसे, उसमें से बदबू और आवाज़ गिरिया की, यानी रोने की आई। जिब्राइल से पूछा, उन्होंने कहा ये बदबू दोज़ख की है और वो जंजीर आवाज़ तौक और सांप और बिच्छू वगैरह की है। और दोज़ख फरियाद करती है कि या इलाही, वादा मेरा पूरा कर। जनाब बारी से हुक्म होता है कि जो कोई शख्स शिर्क और कुफ्र और बिदअत करेगा और परस्तिश मेरी ना करेगा और मेरे रसूल की तकज़ीब करेगा, यानी झुटलाएगा, उसको तेरे हवाले करूँगा। दोज़ख कहती है या इलाही, मैं राज़ी हूँ। फिर वहाँ से दूसरे आसमान के दरवाजे पर और दरवाजे पर दस्तक दी। मलाइका ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं जिब्राइल हूँ और ये मोहम्मद हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस वक्त फरिश्तों ने दरवाज़ा खोला और ताज़ीम और तकरीम से मुझको ले गए। और उन फरिश्तों का सरदार महतर जी, इनका नाम ही जिब्राइल है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, उसने अस्सलाम वालेकुम कहा और मुझसे आके मुआनका किया। और सब फरिश्तों ने अस्सलाम वालेकुम कहा और मुआनका किया और कहा मरहबा या रसूलल्लाह, आपसे आसमान रोशन हुआ। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो याहिया पैगम्बर और ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आकर जो है ताज़ीम तमाम कहने लगे मरहबा या अखी उस्सालिह व नबी उस्सालिह। वहाँ से आगे बढ़े, देखा तो एक फरिश्ता मुहीब शक्ल, अजीब शक्ल है और उसके 70,000 सर हैं और हर सर में 70,000 मुंह हैं और हर मुंह में 70,000 जुबान है। ये देख के, देखिए खुदा ताला की कुदरत, ये देख के मैंने जिब्राइल से पूछा, कहा कि ये कौन है? कहा कि ये मोहतर कासिम है, ये फरिश्ते का नाम कासिम है, कि उसके हाथ में तमाम मखलूक़ात की रोज़ी अल्लाह ताला ने सुपर्द की। सब की जो है अल्लाह ताला ने रोज़ी उठाई। हर रोज़ हर वक्त जिस कदर अल्लाह ताला ने अंदाज़ा किया है उसी कदर पहुँचाता है। अल्लाह ताला की क्या क्या कुदरतें हैं, पूरा इंतज़ाम देखिए कैसा है, मुनज़्ज़म इंतज़ाम के हिसाब से। और फिर वहाँ से तीसरे आसमान के दरवाजे पर पहुंचे। वहाँ मोहतर माईल जो सब फरिश्तों के सरदार हैं, उन्होंने आकर अस्सलाम वालेकुम मरहबा या रसूलल्लाह कहकर मुआनका किया। फिर वहाँ से आगे बढ़े, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आकर मुझसे मुलाकात की और कहा मरहबा या नबी उस्सालिह। फिर वहाँ से चौथे आसमान पर गए। सरदार फरिश्तों के उस दरवाजे में मोहतर मुताईल हैं, उन्होंने आके मुझसे मुआनका किया। फिर वहाँ से आगे बढ़े और इदरीस अलैहिस्सलाम, ये भी पैगम्बर है, अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। उन्होंने कहा मरहबा या नबी उस्सालिह। फिर जब वहाँ से आगे बढ़े, देखा कि एक फरिश्ता हैबतनाक और हर दो तरफ उनके फरिश्ते सब खड़े और चार मुंह उनके थे और दाना हाथ उनका मगरिब में और बायां हाथ उनका मशरिक में और आसमान और ज़मीन उनके दोनों पाँव के तखने पर और सामने उनके लिए तख्ते अजीम है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मैंने पूछा ये कौन शख्स है? कहा या रसूलल्लाह, ये मोहतर इज़राइल मलकुल मौत। तब उनके सामने गया और कहा अस्सलाम वालेकुम या मलकुल मौत। जवाब सलाम का मेरी ना दिया।
فرشتوں پر ایک الگ الگ ہیبت تاری ہوتی ہے کہ فرشتے بہت اہم کام میں ہیں، جواب سلام کا میرے نہ دیا. اسی وقت حکم الہی آیا، اے اسرائیل جواب سلام کا میرے حبیب کو دے، اور جو کچھ وہ تجھ سے پوچھے جواب اس کا بخوبی دے. تب اس وقت اسرائیل نے سر اڑا کے کہا وعلیکم السلام یا حبیب اللہ، اور معانقہ کیا اور تعظیم اور تکریم سے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، جب سے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے تب سے بہت کام خلق اللہ کے مجھے سپرد کیے ہیں، ایک لہجے کی فرصت مجھ کو نہیں ملتی کہ کسی سے بات کروں. آج مجھ پر حکم اللہ کا ہوا، اس واسطے آپ سے بات کرتا ہوں. میں نے کہا اے اسرائیل، روحوں کو کس طرح قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے یہ جو درخت ہے، ایک درخت ایک جھاڑ کے سامنے ہے، یہ جو درخت ہے اس کے پتوں کے شمار کے موافق خلائق ہیں، اس کے جتنے پتے ہیں وہ پوری مخلوقات ہیں، اس کے پتوں کے شمار کے موافق تمام خلائق ہیں، اور ہر ایک خلق اللہ کا نام، ہر ایک مخلوق کا نام اس پتے پر لکھا ہوا ہے. جب موت قریب ہوتی ہے 40 روز آگے، یعنی 40 دن مرنے کے پہلے، رنگ اس پتے کا زرد ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے، اور موت کے روز وہ پتا گر جاتا ہے، اور اسی پتے پر نگاہ رکھتا، پھر دیکھتا، نگاہ رکھتا. اگر وہ بندہ اہل رحمت میں سے ہے تو کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اہل رحمت ہے یا دوزخ. اگر وہ بندہ، جب پتے پہ نگاہ کرتے ہیں، اور اگر وہ بندہ اہل رحمت میں سے ہے تو دائیں طرف کے ملائکہ رحمت کو بھیجتا ہوں، اگر وہ بندہ لعنتی میں سے ہے تو بائیں طرف کے ملائکہ عذاب کو بھیجتا ہوں. پھر میں نے پوچھا کہ اسرائیل، حقیقت روح کی بیان کرو، وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا ہوں کہ روح کیا چیز ہے، لیکن وقت قبض کے ایک بوجھ سا میری ہتھیلی پر معلوم ہوتا ہے. پھر پوچھا میں نے کہ تمہارے 4 منہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ، سامنے کا منہ جو نور سے ہے اس سے مومنوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور دائیں طرف کا منہ جو غصے سے ہے، کہا اس سے جان گنہگاروں کی قبض کرتا ہوں، اور بائیں طرف کا منہ جو خیر سے ہے اس سے منافقوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور پیچھے کا منہ جو دوزخ کی آگ سے ہے اس سے جان مشرکوں کی اور کافروں کی لیتا ہوں. اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ جس دن سے اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اس دن سے فرمان حق کا مجھ پر یوں ہوا ہے کہ جان امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی سے نکالو، جیسے لڑکا سوتا ہوا دودھ ماں کے پستان سے کھینچ کر پیتا ہے اور ماں کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا. یہ سن کر سجدے شکر بجا لایا. پھر پوچھا اے اسرائیل، کبھی تم کو اس کرسی سے اٹھنے کی نوبت پہنچی ہے یا نہیں؟ یعنی جو ہے وہ خود اٹھ کے جو ہے جا کے وہ قبض نہیں کرتے، سیدھی طرف اور بائیں طرف کی جو ہے فرشتوں کو بھیجتے ہیں. رسول اللہ نے پوچھا کہ کبھی تمہیں جو ہے اس کرسی سے اٹھنے کی نوبت پہنچی ہے یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ اٹھنے کی نوبت پہنچی ہے. پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے لیے مٹی لانے کے راستے آپ ہی گئے تھے، دوسرے فرشتے جا رہے تھے، زمین فریاد کرتی تھی اور واپس آئے، ترس آتا تھا واپس آئے، زمین اللہ کا واسطہ دیتی تھی. تو یہ سخت مزاج اللہ نے ان کو جو ہے سخت مزاج بنایا تھا. انہوں نے جو ہے زمین سے جو ہے کھینچ کر زمین کی بات نہیں سنی اور ترس نہیں آیا، بلکہ حکم خدا بجا لایا. تو پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے لیے مٹی لانے کو، اور دوسری مرتبہ حضرت آدم کی روح قبض کرنے کو، اور تیسری مرتبہ موسیٰ کی روح قبض کرنے کو. موسیٰ علیہ السلام ایک روایت پیغمبر ہے جن کے تعلق سے روایت میں آیا ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ جب ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کو آئے تو آپ نے جو ہے منہ کا مارا تھا، آپ نے جو ہے ان کو تماچا رسید کیا. رسول فرماتے ہیں کہ جو ہے موسیٰ سے پہلے جتنے بھی ملک الموت تھے وہ آتے تھے اور آسانی کے ساتھ روح قبض کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے احتیاط کے ساتھ آنے لگے. تو ان کے واسطے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے جو ہے خود حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے اٹھ کے آپ کی روح قبض کرنے کو آئے ہیں. پھر پوچھا میں نے اسرائیل سے کہ روح قبض کرتے وقت تو نے کبھی کسی پر رحم کیا ہے یا نہیں؟ سخت ہے، کبھی کسی پہ رحم آیا یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 شخص کے واسطے میں نے بہت غم کیا، 2 شخص کے واسطے جو ہے مجھے ترس آیا، غم آیا. کہاں بہت غم کھایا تھا؟ پہلے ایک عورت کے واسطے کہ وہ دریا پر کشتی پر بچہ جنی تھی، بعد اس کے جان قبض کرنے کا حکم. ایک دریا میں ایک کشتی میں صرف ایک ہی عورت سوار، وہ خود اکیلی جا رہی تھی اور اس نے بچہ جنا تھا، وہ قبض کرنے کا حکم ہوا. اب یہ حکمت نہیں جانتے تھے، وہ بچہ نمرود تھا، آگے جا کے بادشاہ ہونے والا تھا. اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر جو ہے آگے بہت بڑی حکمت ہے، اللہ نے اسے جو ہے بہت اچھے طریقے سے پالا،
ماں نہیں پال سکتے جیسا اللہ تعالیٰ نے پالا ہے۔ بہرحال اس نمرود کی ماں کا واقعہ ہے یہ کہ جو ہے عورت کے واسطے وہ دریا پر کشتی پر بچہ جنی تھی، بعد اس کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا، اور دوسری مرتبہ شداد ملعون کی جان قبض کرنے پر کہ جب اس نے 400 برس کی مدت میں باغ ارم بنایا۔ شداد ملعون ایک بادشاہ گزرا ہے جو خود خدا ہونے کا جو ہے معاذ اللہ دعویٰ کرتا تھا، اور اس نے خود جب اس وقت کی صحیفوں میں پیغمبروں کی کتابوں میں جب جو ہے جنت کے بارے میں سنا تو اس نے کہا کہ جو ہے میں خود یہاں پہ جو ہے جنت تیار کروں گا، اور جو مجھے مانے گا اسے جو ہے جنت میں داخل کروں گا۔ تو تمام زمین سے ہیرے جواہرات وہاں کے جو ہے طرح طرح کی جو ہے اس نے محل وغیرہ جو ہے آراستہ کیے، اور یہ کوئی معمولی جنت نہیں بنی تھی، یہ بہترین جنت بنائی گئی تھی جسے جو ہے باغ ارم کہتے ہیں۔ تو 400 سال کی مدت میں جو ہے یہ جنت بنائی گئی۔ 400 سال تک شدت جو ہے اس کے اندر گیا نہیں، 400 سال کے بعد جب جنت تیار ہوئی، اس کی باغ ارم جب تیار ہوا وہ دیکھنے کے واسطے گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ شداد ملعون کی جان قبض کرنے پر کہ جب اس نے 400 برس کی مدت میں باغ ارم بنایا اور اس کے دیکھنے کے واسطے ایک پاؤں اس کا چوکٹ کے اندر اور دوسرا پاؤں چوکٹ کے باہر تھا، اس کو جان اس کی قبض ہوئی۔ بس وہ شداد بادشاہ 20 لاکھ فوج کے ساتھ وہیں ہلا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، الگ الگ چھوڑتا ہے، 400 سال تک چھوڑا، اس کو دیکھنے کا موقع نہیں دیا۔ ایک پیر اس کا جو ہے اس کی جنت کی جو ہے اندر تھا اور ایک پیر باہر تھا، جان قبض کر دی۔ انہوں نے چال چلی اور ہم نے چال چلی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی دفعہ فرماتا ہے، تو انہوں نے جو ہے اپنے اپنے حساب سے جیت دیتا ہے، پھر وہ اپنا داؤ چلا۔ پہلے انسان داؤ چلاتا ہے، پھر اس کا داؤ جو ہے بہت خطرناک ہوتا ہے، انسان کی عقل کی قید سے آگے ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت جو ہے 20 لاکھ فوج کے ساتھ وہ وہیں ہلاک ہوا اور اپنی بنائی ہوئی وہی جنت کو دیکھنے نہ پایا۔ پھر وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 5 آسمان کے دروازے پر گئے۔ اس دروازے پر محترم مائل سب ملائکہ کے سردار ہیں، انہوں نے آ کے مرحبا کہہ کے مجھ سے معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے میں آگے بڑھا، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آ کے مرحبا کہہ کے مجھ سے انہوں نے کہا یا اخی الصالح۔ پھر وہاں سے 6 آسمان کے دروازے پر تشریف لے گئے، وہاں محترم حائی جو سب فرشتوں کے سردار تھے انہوں نے بھی آ کے مرحبا یا رسول اللہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم اور معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور کہا مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی امت پر فرض کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے آپ ملنے جا رہے ہیں، جو احکامات وہاں سے ملیں گے، موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی امتوں پر فرض کیا جائے آپ سمجھ کے قبول کیجئے گا، اس واسطے کہ آپ کی امتیوں کی عمر تھوڑی ہے اور بہت ضعیف اور ناطقہ یعنی کمزور ہے۔ تو انہوں نے جو ہے ایک نصیحت کی کہ جو ہے آپ جو بھی وہاں سے آپ کو حکم دیا جائے گا آپ بہت سوچ سمجھ کے جو ہے اسے قبول کریں۔ پھر حضرت وہاں سے آگے بڑھے، ایک فرشتہ ہیبت ناک دیکھا کہ جس کے دیکھنے سے عقل اور ہوش گم ہو جائے، اور ایسا کہ اس کے دائیں منڈے سے بائیں منڈے تک کئی برس کی راہ ہے، اور بہت فرشتے بدصورت بری صورت گردا گرد اس کے حاضر ہیں۔ حضرت نے پوچھا یا اخی جبرائیل، اے میرے بھائی جبرائیل یہ کون فرشتہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کا نام مالک ہے، یعنی داروغے دوزخ۔ یہ 19 فرشتوں کا سردار ہے اور دوزخ کا داروغہ ہے، جس طرح حکم الہی ہوتا ہے اسی طرح بھجا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور السلام علیکم کہا، جواب سلام کا اس نے نہ دیا۔ بتاری ہوئی ہے کہ اس فرشتے کے اوپر اس جلال الہی میں جو ہے گرفتار ہے محبوب ہے، اس نے یہ جواب نہ دیا۔ حکم الہی پہنچا فوراً، لیکن یہ پورا نظارہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بتا رہا ہے، جیسے جواب نہیں آیا حکم الہی پہنچا کہ اے مالک یہ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب ہیں، ان کو جواب سلام کا نہ دیا اور تعظیم کیوں نہ کی؟ تب مالک حضرت کا نام سن کر اٹھا اور تعظیم اور تکریم سے بتلایا اور کہا مرحبا یا رسول اللہ، حق تعالیٰ نے تمام انبیاؤں پر آپ کو افضل کیا ہے اور تمام پیغمبروں کی امت آپ کی امت کی پیروی کرے گی۔ پھر حضرت نے پوچھا اے مالک ماہیت دوزخ کی بیان کر کے خبردار رہو۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے اور سننے کی طاقت نہ ہوگی۔ درگاہ الہی سے حکم آیا کہ اے مالک جو کچھ میرا حبیب پوچھے اس کو تو اچھی طرح بیان کر۔ تو مالک نے کہا یا رسول اللہ 7 دوزخ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب سے پیدا کیا، اور طول و عرض لینتھ اور اس کی بریڈ
ہر ایک کا مانند زمین و آسمان کی، اس کے ایک دوزخ ہے، اور اس میں آتش یعنی آگ گونا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور درمیان دوزخ کے 70,000 میدان آگ کے، دوزخ ہے اس کے اندر جو ہے 70,000 آگ کے میدان ہیں، اور ہر ایک میدان کے بیچ میں 70,000 پہاڑ آگ کے ہیں، اور ہر پہاڑ کے 70,000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں 70,000 مکان آگ کے ہیں، اور ہر ایک مکان میں 70,000 کوٹریاں آگ کی ہیں، اور ہر ایک کوٹری میں 70,000 صندوق آگ کے ہیں، اور ہر ایک صندوق میں 70,000 سانپ اور بچھو آگ کے ہیں، اور وہ آگ ہے کہ ایک ذرہ اس سے روئے زمین پر پہنچے تو تمام آدمی اور پہاڑ اور درخت وغیرہ کو بھسم کر ڈالے۔ معاذ اللہ۔ پھر کہا یا رسول اللہ جیسے مکانات اور میدان اور پہاڑ وغیرہ میں نے ذکر کیے ویسے ہی ہر ایک دوزخ کے اندر، اور ایک دوزخ برف سے پیدا کی، ایک دوزخ اللہ تعالیٰ نے جو ہے برف سے پیدا کی، یہ ناری مخلوق کے واسطے، وہ مخلوق جو آگ سے بنی ہوئی ہے ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک دوزخ برف کی پیدا کی۔ یا رسول اللہ، ابو مالک کہتا ہے یا رسول اللہ ہر سال ایک آگ، چونکہ جو ایک دوزخ برف کی بھی ہے، یا رسول اللہ ہر سال 2 مرتبہ دوزخ اپنی سانس چھوڑتی ہے، اس واسطے 6 مہینے سردی اور 6 مہینے گرمی دنیا میں ہوتی ہے، اور اسی طرح گوناگوں عذاب ذلت کا بیان کیا۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے بہت غمگین ہو کے 7ویں آسمان کے دروازے پر گئے، دیکھا وہاں بہت فرشتے عبادت میں مشغول ہیں، یہ مشاہدہ کر کے بہت خوش ہوئی، اور وہاں سے آگے بڑھے، حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مرحبا یا نبی الصالح، اور وہاں سے جب آگے بڑھے دیکھا ایک فرشتہ نیک صورت خوش خلق عظیم الشان کرسی پر بیٹھا ہے، اور ہر چار طرف اس کے نور چمکتا ہے، اور چپ و راست یعنی سیدھے اور بائیں اس کے بہت فرشتے نیک صورت جمع ہیں۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کا نام رضوان ہے، اور یہ داروغہ بہشت کا ہے۔ تب حضرت سامنے اس کے تشریف لے گئے اور کہا السلام علیکم یا رضوان الجنہ، اس نے جلد جواب سلام کا کہہ کر معانقہ کیا اور کہا مرحبا یا حبیب اللہ۔ اتنے میں امر الہی ہوا، ان اللہ کا حکم آیا کہ اے رضوان میرے حبیب کو مالک نے یعنی داروغہ دوزخ نے دوزخ کی باتیں سنا کے غمگین کیا ہے تو ان کو بہشت کی یعنی جنت کی باتیں سنا کے خوش کر۔ تب رضوان نے کہا یا رسول اللہ صفت اور ثنا آپ کی حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، اور امت آپ کی اور پیغمبروں کی امت کے پہلے بہشت میں جنت میں داخل ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت کا دست مبارک پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر جنت الفردوس میں واسطے سیر کرانے باغوں کی لے گئے۔ تب حضرت اقسام طرح طرح کی نعمتوں سے آگاہ ہوئی۔ تب ایک آواز غیب سے آئی اے حبیب میرے تیری امتوں کے واسطے یہی سب نعمتیں بہشت کی ہم نے تیار کر رکھی ہیں، امت تیری عبدالآباد بہشت میں خوش و محفوظ و معزز و مکرم رہے گی۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شکر قاضی الحاجات کا بدل لا کے آگے بڑھے اور بیت المعمور میں پہنچے جو فرشتوں کا مقام، اور اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو یاقوت اور موتی اور سبز زمرد سے بنایا ہے، اس میں 13 ستون یاقوت سرخ کے ہیں اور صحن اس کا موتی کا، اور اس جگہ 2 رکعت حضرت نے فرشتوں کے ساتھ پڑھی۔ اتنے میں 3 پیالے بھرے ہوئے شراب اور شہد اور دودھ کے تعالیٰ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور روایت میں آیا کہ 4تھا پیالہ پانی کا بھی تھا۔ تب حضرت صلی اللہ جب جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو آپ کی خواہش ہے قبول کیجیے، یعنی 4 پیالوں میں سے دودھ شراب شہد اور پانی میں سے آپ کو ایک قبول کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دودھ کا پیا۔ تب سب فرشتوں نے آفرین کی اور کہنے لگے یا حبیب اللہ اگر آپ پیالہ پانی کا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی پانی میں غرق ہوتی، اگر شراب کا پیالہ اختیار فرماتے تو سب امت آپ کی نشے میں مشغول ہوتی، اگر پیالہ شہد کا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی دنیا کی لذت میں مستغرق ہوتی، لیکن آپ نے پیالہ دودھ کا اختیار فرمایا، آپ کی امت آفت و بلا سے دنیا کی نجات پائے گی، لیکن تھوڑا سا دودھ جو آپ نے پیالے میں چھوڑا ہے اس سبب سے تھوڑا سا گناہ آپ کی امت میں داخل۔ تب حضرت نے چاہا کہ جو دودھ باقی رہا اس کو فوراً پی جائے، پی جاؤ۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ اگر آپ اس وقت پیئیں گے تو کچھ مفید نہ ہوگا، اب جو کچھ ہوا سو حکم الہی رد نہیں ہو سکتا، مقدر تھا جو ہونا تھا وہ ہوا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر سدرۃ المنتہا کو
कि जिब्राइल अमीन के रहने की जगह है पहुंचे, पैगम्बर खुदा बुराक से उतरे और जिब्राइल वहाँ से रुखसत। यहाँ तक जिब्राइल अमीन का जो है, जिब्राइल अमीन का जो है साथ रहा, बुराक फिर रसूल से यहाँ तक सवार। अब यहाँ से जो है सिदरतुल मुंतहा का मुकाम है, यहाँ से बड़ी खास है। अब यहाँ तक जो है नबूवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ता है। अब यहाँ से बिला वास्ता जैसे रसूल की अब विलायत का सफ़र है। यहाँ से जी उम्मत गुनहगार होगी यहाँ की रसूल की। अब वो अगर सारा दूध पी लेते तो आपकी सारी उम्मत जो है मोमिनीन की जमात होती, यहाँ पे कोई गुनहगार ना होता। लेकिन जो वो मुक़द्दर था अल्लाह ताला का, दूध छूटना था तो छूट गया। रसूल चाहते थे कि जो है पूरा पी ले, बाद में मालूम होने के बाद पी ले, लेकिन जिब्राइल अमीन ने कहा कि जो हुआ वो अल्लाह ताला की मर्जी। सिदरतुल मुंतहा के जो कि जिब्राइल के रहने की जगह है पहुंचे, पैगम्बर खुदा बुराक से उतरे और जिब्राइल वहां से रुखसत हुए और कहा कि मेरा मुकाम यहाँ तक था, आप आगे तशरीफ ले जाइए और मुझको एक सर मुंह आगे जाने का हुक्म नहीं, यानी बाल बराबर। खुदा बुराक से उतरे और जिब्राइल वहां से रुखसत हुए और कहा कि मेरा मुकाम यहाँ तक था, आप आगे तशरीफ ले जाइए और मुझको एक सर मुंह आगे जाने का हुक्म नहीं, यानी बाल बराबर में जो है मैं अब आगे बढ़ नहीं सकता। रसूल ने फरमाया, ऐ अखी जिब्राइल, ऐ भाई जिब्राइल, मुझको यहाँ तन्हा छोड़ कर जाओगे? यहाँ से तन्हा छोड़, सिदरतुल मुंतहा सातवें आसमान के ऊपर तरीके मुकाम, मुझको यहाँ से तन्हा छोड़ के जाओगे? कहा या अब्दुल्लाह, और दूसरे फरिश्ते आगे आपको यहाँ से ले जाएंगे, आप रंजीदा खातिर ना होइए और मेरी इल्तिमास है कि आप जनाब बारी में अर्ज कीजिए और मेरे हस्बे ख्वाहिश जवाब दीजिए कि हजरत ने फरमाया कहो। कहा कहो क्या है? तब जिब्राइल ने कहा कि या रसूलल्लाह, मुझको आरज़ू है कि क़यामत के दिन अपने परों को पुलसिरात पर बिछाऊं और आपकी उम्मत को सलामत पार उतारूं। इतने में इसराफील, दूसरे फरिश्ते हैं, तख्ते नूरानी लेकर हुक्म इलाही से, जिसको रफरफ कहते हैं, उसको अल्लाह ने नूर से पैदा किया है और 70,000 जवाहरात के 70,000 पर्दे जवाहरात के मुसाफिर जवाहरात के थे। मुसाफिर एक एक पर्दे की 500 बरस की राह थी। आखिर वो राह तय करके मुकाम रफरफ में जो इसराफील की जगह है पहुंचे। यहाँ से अब जो है एक रफरफ एक तख्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो है लेकर आए, उसके रसूल को जो है सवार किया गया और यहाँ से जो है कई हज़ार पर्दे 70,000 पर्दे थे। एक से दूसरे पर्दे की राह जो रास्ता है वो जो है 500 बरस की जो है राह, तो 70,000 पर्दों की जो है ये राह को तय करके रसूल जो है मुकाम पे पहुंचे, इसको रफरफ ही कहते हैं, जो इसराफील की जगह है पहुंचे और वहाँ से अर्श ने जल्दी से उठा लिया। अर्श मौला के वहाँ से जो है जल्दी उठा लिया। खिताब आया जनाब बारी से कि ऐ हबीब आगे आओ, आगे आओ। अर्श मौला का मामला है, सिर्फ यहाँ पे जो है उन्हीं का अल्लाह ताला की दादे बाबत कर है। हबीब आगे आओ। हजरत ने चाहा कि नालेन पाँव से उतार, नालेन अपनी पाँव से उतार। तब क्योंकि आप जो नालेन पहने हुए थे मस्जिद नबवी में, अपने मतलब अपने मदीने में, अब मक्की मुअज़्ज़मा में अपने घर में, वही नालेन के साथ जो है रसूल सवार हुए हैं। अब चाहा कि नालेन पाँव से उतारे। अर्शे अजीम है, अर्शे मोहल्ला अल्लाह ताला का, उसकी अजमत के वास्ते आपने जो है पाँव से नालेन उतारने की जो है सोचा। तब जैसे ही इरादा किया, चाहा कि जो है नालेन पाँव से उतारे, तब अर्श मजीद जुम्बिश में आया, अर्श जो है हिलने लगा। हुक्म हुआ, यानी अल्लाह का हुक्म आया कि ए हबीब नालेन मत उतारो, मैं नालेन अर्श पर आओ, यानी नालेन के साथ अर्श पर आओ। तो अर्श करार पकड़े, अर्श को जो है बेकरार हो चुका है, अब वो आपके नालेन से करार पकड़ेगा। वो बेसुकून हो चुका है, आपके नालेन से सुकून आएगा, वो करार पकड़ेगा। हज़रत ने अर्ज की, इनकिसारी आजिज़ी ये सब कुछ है। हज़रत ने अर्ज किया कि या इलाही, मूसा को हुक्म हुआ था कि 40 रोजे रखो और नालेन पाँव से उतारो और तूरे सीनीन पर आओ। एक पहाड़ में जमीन पे एक पहाड़ है तूरे सीनीन, जहाँ पे अल्लाह ने उनसे कलाम किया है, उस पे बुलाने के वास्ते 40 दिन के रोजे रखाया और पाँव से जो है नालेन उतारने को हुक्म दिया था। तो उसने अर्ज किया कि मूसा को हुक्म हुआ था कि 40 रोजे रखो और नालेन पाँव से उतारो और तूरे सीनीन पर आओ, और ये मुकाम यानी अर्शे मुअल्ला 1000 दर्जा बेहतर है, क्यों कर मैं नालेन समेता हूँ। क्यों नालेन समेता, लेकिन अब उधर का नाज और मियाज है दो तरफ का। अब उधर की तरफ से देखिए, हुक्म इलाही हुआ कि हबीब मूसा को इस वास्ते नालेन उतारने का हुक्म दिया था कि खाके तूरे ज़मीन से
خاک طور سینین کے ان کے پاؤں میں لگے جس میں ان کو بزرگی حاصل ہو، اور تیری خاک نالین سے عرش کو بزرگی دوں گا۔ یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کی جو ہے عظمت مبارک ہے۔ اور دیکھیے کہ کوئی خاص نالین نہیں تھی، عام خاص نالین بنائی گئی تھی جو عام آدمی کے اسما پہ جو بنائی گئی تھی اسی میں سے رسول وسلم کو آئی تھی، لیکن اس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگ گئی تھی، تو اللہ نے اس کو اتنا بلند مقام عطا کیا۔ یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی خاص جنت سے آئی ہوئی نالین نہیں تھی، زمین پہ جو عام آدمیوں کے واسطے بنائی جاتی وہی نالین تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی، اس کا مقدر تھا، رسول وسلم نے جو ہے اسے خریدا، اس کو اللہ نے آپ کو دیا، آپ پہنے تھے اور اسی کے ساتھ آپ نے سفر کیا، تو عرش معلیٰ پر اس کی عظمت اتنی ہو چکی کہ عرش معلیٰ اس کے نالین کے طفیل میں قرار پکڑ رہا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بزرگی عطا کر رہا ہے، یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور رسول اللہ کی جو ہے عظمت کو سمجھے، یہاں پہ آگے وہی ہے پورا، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیے، یہ ایک ایک چیز کی معراج ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ عرش معلیٰ کی معراج ہے، عرش معلیٰ کی معراج ہے، آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش معلیٰ کی معراج ہے۔ تیری معراج تو لوح و قلم پر پہنچا، میری یہ معراج کہ میں تیرے قدم پر پہنچا۔ ہماری معراج ان کے قدم تک پہنچا، ہماری معراج، ان کی معراج اور ہے۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب موسیٰ کو اس واسطے نالین اتارنے کا حکم دیا تھا کہ خاک طور سینین کے ان کے پاؤں میں لگے جس میں ان کو بزرگی حاصل ہو، اور تیری خاک نالین سے عرش کو بزرگی دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نالین سمیت عرش مجید پر تشریف لے گئے، دیکھا تشریف لے گئے اس جگہ۔ اب ہمیں تنہا تھے، حجاب کبریائی تھا، رفرف نے، آپ کہتے ہیں وہاں تو پھر رفرف آیا، آ کے مجھ کو اٹھایا اور حجاب کبریائی تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے حجاب اعظم ہے، سب سے آخر کا حجاب، حجاب کبریائی تک پہنچا کے اٹھایا، اور میں اس جگہ تنہا رہا۔ جب مجھ کو خوف کبریائی ہوا، اللہ تعالیٰ کی جلال کی حیبت، خوف کبریائی ہوا۔ اب دیکھیے یہ ہمارے تصور سے آگے ہے، سب سے پہلی بات تصور نہیں کر سکتے وہ معاملات کیا ہے۔ جب مجھ کو خوف کبریائی ہوا تب ناگہا اچانک مانند آواز ابوبکر کے، یہ آواز میں نے سنی، خف یا محمد، اے محمد، خف یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوف کرو، خیر۔ اب یہ اللہ نے یہاں ایک آواز بنا کے رکھا تھا، ان کو اطمینان دلانے کا، تھوڑا سا وہاں پہ اپنے حبیب کو، اب وہ جو حیبت کھائے ہیں وہ اطمینان میں لانے کے واسطے ان کے ایک دوست کی آواز میں جو ہے اللہ نے وہاں پہ جو ہے یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توقف کرو کہ بے شک پروردگار تیرا صلاۃ میں مشغول ہے۔ دیکھیے دو باتیں خاص آ رہی ہے، ایک آواز آ رہی ہے، اس میں کہہ رہا ہے کہ اے محمد ٹھہر، تمہارا پروردگار صلوات میں، نماز میں ہے۔ یہ کوئی عام معمولی بات نہیں، صلوات میں۔ اس دم میں نے اس آواز سے متعجب ہو کر اپنے جی میں کہا یا الہی، اس جگہ آواز ابوبکر کی کہاں سے آئی؟ لیکن اس آواز سے وحشت میری جاتی رہی، لیکن آواز مطلب اب اپنی ایک یار غار کی آواز سنے تو وہاں پہ جو ہے وہ جو وحشت ہوتی وہ جاتی رہی۔ اور میں نے عرض کی کہ جناب باری میں یا الہی، اب رسول اللہ نے عرض کیا کہ یا الہی تو نماز پڑھنے سے پاک ہے، اور آواز ابوبکر کی کہاں سے آئی؟ حکم ہوا اے میری حبیب، صلوات میری رحمت ہے تجھ پر اور تیری امت پر، میری نماز تجھ پر جو ہے ضرور بھیجنا ہے، صلوات تجھ پر اور تیری امت پر۔ اور آواز ابوبکر کسی اس واسطے تھی کہ وہ تیرا یار غار اور نیز اور وفادار ہے، بس ایسے مونس کی آواز سننے سے وحشت تیری اس مقام میں دفع ہوگی، اس واسطے میں نے ایک فرشتہ بصورت ابوبکر کے پیدا کیا، اور آواز اس کی مثل آواز ابوبکر ہے، اس نے آواز دی پس تیری وحشت جاتی رہی۔ اور بعضوں نے یوں روایت کی کہ جب حضرت کو خوف ہوا اس وقت ایک خطرہ پانی کا کہ شیریں زیادہ شہد سے اور ٹھنڈا زیادہ برف سے تھا، حضرت کو نظر آئے اور اس سے علم الاول وآخر کا معلوم ہوا، تب وحشت جاتی رہی۔ پھر 70,000 پردے نور سے گزر کر خواہ حسین میں پہنچی۔ بعض روایتوں میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ خدا تعالیٰ کا دست مکرم ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان آ کر لگا، اور اس کے ہاتھوں کی نیاز کی سردی میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور علم الاولین اور آخرین مجھ پر روشن۔
اب جو کچھ کے اثر سے ہوتا ہے سب روشن ہو چکا. اللہ تعالیٰ نے وہ جو وہاں پہ جو حیبت تھی اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیٹ پہ ہاتھ رکھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ٹھنڈک میں نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور تبھی علم الاولین اور آخرین مجھ پر جو ہے روشن ہو گیا. پھر وہاں سے آگے بڑھے، پھر 70,000 پردے نور کے، نور کے 70,000 پردے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے میں. 70,000 پردوں سے گزر کر خواب حسین میں پہنچے اور وہاں نور اہلیت کا ظہور ہوا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر طرف سے جو ہے جلوہ گر ہوئی. تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نور اہلیت کو سر دیکھا، تب سر مبارک سجدے میں رکھا. یہاں پہ جو ہے رسول اللہ کی ذات اللہ کی ذات میں واصل ہوئی. جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ دنا فتدلا فکان خواب حسین، اور یہ قریب ہوا، نزدیک ہوا، اتنا نزدیک ہوا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا خواب حسین. اور ادنا بلکہ اس سے بھی کم ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئی تو اس کی تفصیل معلوم ہوتی ہے. خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سورہ نجم کی آیت جب آپ نے بیان کیا، تب آپ نے جب یہ آیت پڑھی کہ دنا فتدلا فکان خواب حسین او ادنا، جب ایسا نے پڑھا تو آپ نے جو ہے دونوں ہاتھ بتائے، یعنی محمد رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات. خواب حسین 2 کمانوں کے اتنا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم او ادنا. تب مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں پیرو دی اور کہا کہ محمد کی ذات اللہ کی ذات میں ایسے واصل ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ شعر پڑھا کہ من تو شدم تو من چتی من جان شدم تو تن چتی کاکس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری، یعنی میں تو ہوا تو میں ہوا میں جان ہوا تو جسم ہوا، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور ہے. پھر مہدی موعود علیہ السلام نے یہ شعر پڑھا کہ ہم بلہاری سجنا سجن ہم بلہار، ہم سجن سر صحرا سجن ہم گلہار، یعنی میں فدا ہوں ساجن پر، ساجن مجھ پہ ہے نثار، میں ساجن کے سر کا صحرا ہوں، ساجن گلے کا میرا ہار. یہ ناز و نیاز کی باتیں وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واصل ہوئے. کوئی ہے کہ جو ہے دیدار ہی کا انکار کر دیتا ہے، کوئی ہے کہ جو ہے دیدار کہتا قائل ہے لیکن کیسا وہ کہہ نہیں سکتا. ہمارے پاس خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے صاف صاف فرما دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس طرح واصل ہو گئی، خواب حسین او ادنا، یعنی اس سے بھی کم پار ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اشارہ میں بات کہی ہے، بھائی راز و نیاز کی باتیں ہیں اور پار ہوگی. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے خواب حسین او ادنا، اس کے بعد ہم نے جو وحی کی جو کرنی تھی، یعنی دوسروں کو نہیں کہا، بس کہہ دیا کہ جو کرنا تھا وہ کر دیا ہم نے، جو وحی کرنی تھی وہ کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے رسول اکرم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں مکمل واصل ہوئی. تو آگے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور اہلیت کا ظہور ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں واصل ہوئے. جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نور اہلیت کو دیکھا، سر مبارک سجدے میں، پھر ایک آواز آئی کہ اے امیر، اے میرے دوست، میرے لیے کیا تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے میرے لیے کیا تحفہ ہے. اس نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی بندگی جو منہ سے کی گئی اللہ کے واسطے، اور بندگی بدن کی اور بندگی بھی اسی کے لیے ہے. تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام ہے تجھ پر اے نبی اور رحمت اللہ کی اور برکتیں اس کی. پھر حضرت نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی سلام ہو ہم پر اور سارے نیک بندوں پر. پھر اس مقام میں فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود حق سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے اس کے اور رسول اس کے. اور وحدہ لا شریک لہ، اس مقام میں اس واسطے نہ کہا کہ وہاں کوئی مشرک نہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب، جو کچھ میں نے اور تو نے اور فرشتوں نے اس وقت کہا اس کو ہر نماز کے قاعدے میں پڑھیو. پھر فرمایا اے حبیب میرے، عرش و کرسی، لوح و قلم، زمین و آسمان، نباتات و جمادات، بلکہ جز و کل مخلوقات، 6000 عالم خشکی اور 12000 عالم تری. زمین پہ 6000 مخلوقات ہیں اور پانی میں 12000 مخلوقات ہیں.
12,000 عالم طریقے اور آفتاب و مہتاب اور ستارے اور بروج اور بہشت اور دوزخ تیری محبت کے سبب میں نے پہنائے ہیں، تیری محبت میں نے جو ہے بنائے ہیں، اور اس وقت تیرے واسطے اجازت ہے جو چاہے سو مانگ۔ اب دیکھیے یہ عشق پورا جوش میں ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ تمام جو ہے یہ سب میں نے تیرے لیے بنایا ہے، اب جو چاہتا ہے مانگ، جو چاہتا ہے مانگ۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت دی، تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سر مبارک سجدے میں رکھ کر فرمایا کہ خداوند، دیکھیے خداوند امت گنہگار رکھتا ہوں، خداوند امت گنہگار رکھتا ہوں اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، امت گنہگار رکھتا ہوں اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، تو میری امت کے گناہ بخش دے اور دوزخ کی آگ سے پناہ دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھا ہی گناہ تیری امت کے بخشے، گناہ تیری امت کے بخشے۔ پھر حضرت نے سجدے میں سر رکھ کے عرض کی کہ یا الہی تمام گناہ میری امت کے اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ حکم ہوا آدھے گناہ بخشے، پھر یہی عرض کی، نازل یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرے سے رسول اور اللہ کا، پھر عرض کی کہ یا الہی تمام امت کے گناہ اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ حکم ہوا کہ آدھے بخشے، پھر یہی عرض کی، حکم ہوا کہ جو صدق دل سے کلمہ طیبہ ایک بار پڑھے گا اور اس کے مضمون پر اعتقاد کامل رکھے گا اس کو بخشوں گا اگرچہ کہ گنہگار ہوگا۔ صدق دل سے کوئی معمولی بات نہیں، خلوص ہے، اس کے تعلق سے خلیفۃ اللہ امام مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل پر لا الہ الا اللہ اتنی مقدار ٹھہر جائے جتنا مونگ کا دانہ گائے کی سینگ پر مارے اور آواز کرے، اس کا کام تمام۔ اتنی دیر دل پہ ٹھہرنا ہے صرف کہ جتنا جو ہے آپ مونگ کا دانہ لیجئے اور بیل کی جو ہے سینگ پہ ماریے، وہ ٹکتا ہی نہیں، اٹس اے فریکشن آف سیکنڈ، وہ ایسے ہی۔ تو اتنی دیر اگر لا الہ الا اللہ یہاں پہ قرار پکڑے تو اس کا کام تمام ہو۔ صدقہ جو خلوص ہے وہ بات یہاں پہ ہو رہی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ صدقے دل سے، تو ہمارے پاس وہ جو زندگی بھر وہ پریکٹس جو کی جا رہی ہے اللہ کو لا الہ ہونے ہی کی، وہ اسی واسطے کہ وہ ایک مرتبہ ٹچ ہونا ہے۔ آپ دیکھیے دو پتھروں کو لے رہے مار رہے، ایک جو صحیح ٹچ ہوگا اس میں چنگاری نکلی، تو وہ ٹچ ہونا ہے اخلاص کے ساتھ، کامل اخلاص کے ساتھ، اللہ کی پوری مراد وہاں پہ پوری ہوتی ہے۔ تو اللہ فرمایا ہے کہ جو ہے جو کلمہ طیبہ صدق کے ساتھ پڑھے گا، اس کے مضمون پر اعتقاد کامل کرے گا، اس کو بخشوں گا اگرچہ گنہگار ہوگا، اور اگر شرک اور کفر تک پہنچا ہوگا تو اس کو ہرگز نہ بخشوں گا، جہنم کے عذاب سے نجات نہ دوں گا۔ پھر حکم باری ہوا کہ اے دوست، تو نے دنیا کے درمیان فقیری اور غریبی اختیار کی، اگرچہ دنیا فانی ہے، مگر تو دنیا چاہے تو تمام جمادات اور نباتات وغیرہ وغیرہ کو سونا چاندی بنا دوں اور دنیا کو دارالقرار کر دوں، اور یاقوت اور زمرد اور لولو اور مرجان جا بجا پیدا کر دوں، تاکہ اپنی امتوں کو لے کر عبدالآباد بے موت کے گزران کرو اور سب نعمتیں جنت کی وہی موجود کروں۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا تم نے بہت غریبی، بہت پریشان زندگی گزار رہے تھے زمین کے اوپر، تو یہاں پہ عشق پورا جوش پہ ہے، پورے جو ہے اپنے کمال پہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر حبیب اگر تم کہو تو زمین ہی پہ جو ہے تمام خزانوں کو جو ہے لا دوں، تاکہ تم جو ہے اپنی امت کے ساتھ عبدالآباد وہیں پہ رہو۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے میں رکھ کر مناجات کی کہ خداوند دنیا مردار ہے، یعنی دنیا جیف طالب کلاب، دنیا مردار ہے، طالب اس کے کتے ہیں، اور مجھ کو دنیا سے آخر بہتر، مجھ کو دنیا سے آخر، جو اللہ کی دل میں بات ہے، جو اللہ کے پاس بات ہے وہی رسول کی جو ہے دل میں بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یاد دلایا اے حبیب سوال جبرائیل کا تو بھول گیا، تو رسول نے عرض کی، دیکھیے رسول کا جواب دیا، یا الہی تو دانا اور بینا ہے، جانتا ہے سوال، جو سوال کیا گیا تو جانتا ہے تو سوال نہیں۔ رسول جو ہے عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جب جبرائیل امین نے کہا، ایک آپ نے جو ہے عرضی بھیجی تھی کہ میری خواہش ہے کہ زمین کے پلسرات کو جو ہے پیپر بچھاؤں، تو انہوں نے کہا کہ حبیب سوال جبرائیل کا تو بھول گیا۔ رسالت مآب نے عرض کی کہ یا الہی تو دانا اور بینا ہے، تو سب جانتا ہے اور سوال اس کا خوب جانتا ہے۔ حکم ہوا ہے دوست سوال جبرائیل کا تیرے دوستوں اور اصحابوں کے واسطے میں نے منظور کیا۔ وہ سوال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے تمنا ہے کہ قیامت کے دن اپنے پروں کو پلسرات پر بچھاؤں اور آپ کی امت کو سلامت اور پار اتاروں۔
بعد اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مغفرت کے واسطے درگاہ غفور الرحیم میں دعا کی اور جناب کبریائی نے اسے قبول فرمایا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا نے 90,000 کلمات راز و نیاز کے اور امر و نہیں کے ارشاد کیے۔ پھر جناب باری سے حکم آیا کہ ہر روز 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزے ہر برس میں تم پر اور تمہاری امت پر میں نے فرض کیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے میں رکھ کر الہا وزاری کی اور کہا کہ یا الہی امت میری ضعیف و ناتواں ہے۔ اس میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم الہی یہ امر الہی لے کر جو ہے واپس آ رہے تھے چھٹے آسمان پہ، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مبارکبادی دی معراج کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے کیا تحفہ ملا ہے، کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ جو ہے دن میں 50 وقت کی نمازیں اور سال میں جو ہے 6 مہینے کی روزے۔ تو کہا کہ یہ کام آپ کی امت سے ہرگز نہیں ہو سکتا، جائیے اور خدا تعالیٰ سے کم کرنا ہے۔ تو رسول گئے اور پھر کم کروایا، 6 مہینے کی جگہ 5 مہینے کی روزی، 50 کی 40 نمازیں۔ اس طرح جو ہے 3 سے 4 چکریں رسول کی ہوئی، یہاں تک کہ جو ہے 5 وقت کی نماز اور جو ہے 1 مہینے کی روزے سال میں پورے ہوئے۔ تو روایت محققین یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پھر چاہ رہے تھے کہ جو ہے اور کم کروائیں اور کہا کہ جو ہے میری امت تو جو ہے آپ سے کافی طاقتور امت تھی، کافی ان کی عمر دراز تھی، لیکن وہ دن میں 2 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 5 وقت کی نماز کہاں پڑھے گی؟ آپ دیکھیے پھر جو ہے پھر کم کروا کے آئیے۔ تو محققین کہتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجانا، واپس لانا، بار بار جو بھجانا تھا وہ حقیقت میں آپ کی آنکھوں میں وہ جلوے خداوندی کو دیکھ رہے تھے۔ جو رسول جاتے خدا کو دیکھ کے آتے تو جبرائیل امین جو موسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ کی آنکھوں میں وہ جلوہ دیکھ، وہ دیدار دیکھتے اور کہتے کہ پھر جائیے آئیے۔ وہ خواہش جو ہے بار بار ادھر کم کروا رہے ہیں اور ادھر جو ہے محسوس ہو رہے ہیں، اپنی جو طلب کا پیمانہ تھا ادھر للکارانی سنا تھا، یہاں پہ جو ہے اب اسے بھر رہے ہیں۔ آنکھیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں رسول کی آنکھوں میں وہ جلوہ الہی دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت اس طرح سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہیں پہ سجدے میں جو ہے عرض کیے کہ الہی امت میری ضعیف و ناتواں ہے، کمزور ہے اور عمر تھوڑی اس قدر بھاری گراں، اس قدر بوجھے گراں نہ اٹھا سکے گی۔ حکم ہوا کہ ہر روز 25 وقت کی نمازیں اور 3 مہینے کی روزے فرض کیے۔ تو حضرت نے سر مبارک سجدے میں رکھا اور دل میں ارادہ کیا کہ اگر رات دن میں 5 وقت کی نماز اور برس میں سال میں 1 مہینے کی روزے فرض ہوئے تو بخوبی ادا ہو سکیں گے۔ دل میں ارادہ کیا اگر 5 وقت کی نماز ہو جائے، ہونا نہیں صرف دل میں کہا کہ اگر 5 وقت کی نماز اور 1 مہینے کی روزے ہو جائے تو میری امت کر لے سکتی۔ تو فوراً تب حکم ارحم الراحمین کا ہوا کہ اے حبیب میرے جو دل میں تو نے ارادہ کیا ہے تو میں نے قبول کیا، جو دل میں تو نے ارادہ کیا ہے تو میں نے قبول کیا۔ اور تو اور 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزے کا ثواب تجھ کو ملے گا، یعنی 5 پہ جو ہے 50 کا ثواب ملے گا اور 1 مہینے کے روزے پہ 6 مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا، میں نے تجھ کو یہ بخشا۔ پھر حضرت نے درگاہ الہی میں عرض کی کہ الہی امت میری مجھ سے پوچھے گی کہ حق تعالیٰ کے حضور سے ہدیہ و تحفہ ہمارے واسطے کیا لائے ہو، میں ان کو کیا خوشخبری دوں گا۔ حکم ہوا کہ اول نماز 5 وقت کی اور روزے 1 مہینے رمضان کے اور 30,000 کلمات، اب ٹوٹل 90,000 جو ہے اللہ تعالیٰ اور رسول کے درمیان میں باتیں ہوئی، اور 30,000 کلمات دینی اور دنیاوی ان کو دیجیے، اور 30,000 کلمات جو بھید کے ہے، راز کے، یہ کسی سے نہ کہنا، اور باقی 30,000 کلمات جو ہے اس کو چاہو کہو کیا نہ کہو۔ اب ہمارے تک جو باتیں عام خاص ہے وہ صرف 30,000 کلمات ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ ٹوٹل 90,000 کلمات جو ہے اس میں بات چیت ہوئی اللہ تعالیٰ رسول کی، تو اس میں سے جو ہے حکم تھا کہ 30,000 جو ہے سیدھا سیدھا جو ہے تمام امت میں جو ہے پیش کر دیتے، تمام جو رسول اللہ نے جو ہے عوامل اور نواہی تمام جو زندگی گزارنے کی، بندگی کرنے کی جو احکامات لگائے ہیں، 30,000 کلمات یہ حکم تھا کہ جو ہے پہنچا۔ 30,000 کلمات خاص ہے صرف خدا تعالیٰ اور آپ کے درمیان ہے، وہ کہنے کا ہی حکم نہیں، وہ کہنے کا ہی حکم نہیں، وہ صرف ان کے درمیان ہے، ہم نے جو وہی کرنی تھی وہ کر دی، ٹھیک ہے۔ اور پھر 30,000 کلمات ہیں، وہ چاہے تو کہو چاہے تو کہو، یعنی قابل کو دینا ہے نا قابل۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ان کے 2 برتن حاصل کیے، ایک تم پر ظاہر کر دیا، اگر دوسرا ظاہر کر دوں تو یہ میرے بھائی میرا تیرا کاٹ۔ پھر دوسرا ان تھا تو ان پہ ظاہر کیا گیا اور دوسروں پہ نہیں ظاہر کیا گیا،
وہ ولایت کا علم تھا تو رسول اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول کو یہ اختیار دیا کہ یہ جو ہے جسے چاہے دو اور جسے چاہے نہ دو. ہاں حضرت نے قبول کیا اور سجدے میں سر رکھ کر عرض کی کہ یا الہی جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا ہے کس کو کہوں, کون میری اس بات کا اعتبار کرے گا. حکم ہوا کہ پہلے ابو بکر تمہاری بات کو سچ جانے گا, پیچھے اس کے ہر ایک مانے گا. پہلے جو ہے ابو بکر مانے گا, اس کے بعد جو ہے تمام جو ہے مانے گی. پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے آپ نے جو ہے سجدے شکر بجا لایا. کیونکہ ایک روایت میں ہے تو ایک روایت بھول گیا تھا, تو کہتے ہیں جو ہے کام کرتے ہیں کہ جو ہے نقلیات یہ بندگی میں سے عالم میں ہے. رسول نے جو یہ معراج کا سفر ہے آپ نے جو ہے صرف پریزنٹ نہیں بلکہ آنے والے پیچھے والے تمام یہ ادوار جو ہے رسول کو جو ہے بتا دی گئی. پیچھے جو گزرا سو بھی آنے والا بھی علم الاولین و آخرین بتایا گیا تھا. تو نقلیات بندگی میں سے عالم رحمۃ اللہ علیہ میں یہ نقل آئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش مولا کے نیچے ایک قوم کو دیکھا جو مشغول بذکر اللہ تھی, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھی, اتنا مشغول کہ رسول اللہ فرماتے کہ مجھے رشک ہوا, یعنی خواہش ہوئی کہ کاش میں ان کے ساتھ بیٹھتا, یعنی وہاں پہ میں ہوتا. رسول کو خواہش ہوئی کہ مجھے رشک ہوا. رسول نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ خدا یہ کون سی قوم ہے, یہ کون ہے جو تیرے ذکر میں اتنی مشغول ہے. رسول نے بلکہ روایت میں رسول نے جو ہے سلام کیا, ان کے ذکر کی وجہ سے ان کی مستغرق بحق الہی ایسا مستغرق تھے, اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے جواب بھی نہیں دیا. اللہ کی یاد میں ایسے مشغول ہیں, پورا سر سے پیر تک جو ہے فنا ہے. رسول کا سلام سنی نہیں اور جو ہے انہوں نے جواب نہیں دیا. تب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے رشک ہوا کہ انہوں نے میرا سلام تک نہیں سنا, اتنا مشغول ہے اللہ کی یاد میں. تو اللہ سے عرض کیا کہ خدایا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ اے میرے حبیب یہ تیرے فرزند مہدی کی قوم ہے جو تیرے بعد ہے. یہ ہمارا فضل ہے کہ ہم نے جو ہے انہیں ایسا خود اور مقام عطا کیا. یہ ہمارے پاس کی بھی روایت کہ قوم مہدی موعود علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا ہے. جب علم الاولین اور آخرین بتا دیا گیا اس میں سب کا جو ہے ایمان ہے, تو یقیناً مولانا مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے قوم کے تعلق سے بتا دیا گیا. اور یہ خصوصیت ہے اس قوم کی کہ مشغول بات, یہ قوم کی صفت ہے, دوسرے کار میں نہیں بلکہ مشغول بحق ہیں. ایسے مشغول کہ رسول نے سوال کیا تو جو ہے سلام کیا تو جو ہے جواب نہ دیا, کیونکہ وہ فنا تھے اللہ کی ذات, مشغول ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو آنے والے لوگوں کا جو ہے حال رسول اکرم کو بتایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس قوم میں پیدا کر دیا جس کو میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اس قوم کو اللہ نے بتایا. ممکن ہے شاید سے قوم اسلام کے صحابہ ہو, بلکہ جو ہے آنے والے دور کے ہر وہ شخص ہو سکتا ہو جو ہے صاحب دیدار ہو, جس نے دیکھا ہو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعے سے ہمیں سیدھی یہ بات ملتی ہے. تو یہ عام بات نہیں ہے, خاص بات تو یقیناً خاص ہے. رسول کا یہ خاصہ ہے, بے شک رسول کا یہ خاصہ رہا ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن رسول نے بتا دیا کہ ایک بشر بصورت بشر بظاہر بشر ہے انسان, اشرف المخلوقات, یہ کام کر سکتا ہے, یہ کام کر سکتا ہے. پھر جب سوال کیا گیا آگے کہ جو ہے یہ معراج ہو سکتی ہے, پھر جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو یہ نعمت تو ہم کو کیا, لوگوں کی خواہش ہوتی نا وہ بھی دیدار سے مشرف ہونا اور یہ مقام حاصل ہونا. تو وہاں نے سیدھا کہہ دیا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنین کی معراج, یعنی جو مجھے معراج میں حاصل ہوا وہ تمہیں معراج میں حاصل ہوگا, تمہیں نماز میں حاصل ہوگا. یعنی جو معراج کا نتیجہ ہے وہ اللہ کی ذات, اللہ کا دیدار. اور کہا جو رزلٹ ہے, مین چیز جو نتیجہ ہے وہی جو ہے دیدار الہی ہے, اور وہ جو ہے مومنین کو نماز میں حاصل ہوگا. تو امام مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں وہی تحفہ لے کر آئے, کھول کر اسلام میں بیان کر دیے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس در کو خاص لوگوں کے واسطے کھولا, در کو کھول دیا دیدار کے. اس سے پہلے در نہیں کھلا تھا, کوئی نبی جو ہے اس دعوت پر معمول نہیں تھا سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے تابع تام خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے. اب یہ دروازہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زمانے میں کھول دیا گیا خاص لوگوں پر, جو قابل تھے ان کو دیا گیا, جو بہرا خاص تھا وہ خاص جو لوگ تھے ان کو یہ بہرا دیا گیا. مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں وہی بہرے ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کر دیا گیا, جسے بہرے عام کے نام سے یاد کرتے ہیں. بہرا عام وہ فیض ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دیدار کا دروازہ جو خاص لوگوں کے واسطے کھولا گیا تھا. کیونکہ دیکھیے جب وہاں پہ معراج ہوا, دیدار ہوئی, سیدھی سیدھی بات ہے, احادیث میں سب میں جو ہے موجود ہوئے. تو اب رسول اکرم کے صحابہ میں ہر ایک میں جو ہے یہ طلب کی بے چینی ہونا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جہاں پہ جو ہے لنترانی کہہ دیا گیا تھا, اگر ان کی امت اس بات کا انکار کرے تو ان کے واسطے جائز ہے دیدار الہی کا, اگر منکر ہوتے ہیں تو ان کے واسطے جائز ہے.
لیکن یہاں پہ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کیا اور پھر یہ کہوا بھی دیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی جو ہے معراج ہے. اور خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس دروازہ ایسا کھلا کہ یہاں پہ جو ہے بغیر اللہ کو دیکھے کہ جو ہے رکعت نہیں باندھتے تھے، بغیر اس کو دیکھے کہ جو ہے سجدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جو ہے حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ میرے ایک فقیر نے وقت انتقال پر اس شعر کو 19 مرتبہ پڑھا اور انتقال کر گیا کہ امروز تو جمال تو بے پردہ ظاہرست در حیرتم کے بعد پردہ برائے چیز، یعنی میں آج تیرے جمال کو، تیرے چہرے کو بغیر کسی پردے کے دیکھ رہا ہوں اور حیرت میں ہوں، لیکن تو نے کل کا وعدہ کس لیے کیا ہے؟ یعنی ہر طرف جو ہے کل مشہور ہے، قیامت میں ہوگا، میں تو آج بغیر پردے کے تجھے دیکھ رہا ہوں. تو یہ وہ قوم ہے جہاں پہ جو ہے ایسے دیدار الہی سے مشرف ہوئے. آپ وہاں کی عام فقیر کا آپ نے جو ہے یہ واقعہ لکھا ہے کہ وقت انتقال پر انہوں نے جو ہے تجلی الہی دیکھتے اور اس شعر کو جو ہے پڑھتے 19 مرتبہ جو اس شعر کو پڑھا اور انتقال کر گئے. تو یہ قوم مہدی موعود علیہ السلام ہے. اب دیکھیے اگر اللہ چاہا تو بعد میں جو ہے ہم تھوڑی سی اور گفتگو کر سکتے ہیں اس مقدمے کے اوپر، اس دیدار الہی کے اوپر. اور ہمارے واسطے جو ہے یہ وہ کوئی اور ہوں گے بھائی جن کے واسطے جو ہے دیدار خدا وغیرہ جو ہے بہت بڑی پی ایچ ڈی وغیرہ باتیں ہیں، لیکن قوم مہدویہ کے واسطے یہ بیسک ہے یہاں سے سٹارٹ. کیونکہ جو ہے مہدی اسلام جو ہے خاص طور پہ جو وقت آخر جو مہدی اسلام کا جو رکھا گیا ہے وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے واسطے. تمام جو کائنات بنی ہے وہ اسی واسطے کہ اللہ جو ہے اپنے آپ کو جو آشکار کرنے کی جو خواہش تھی، جو اس کے اندر جو ایک جو جوش تھا کہ اپنے آپ کو جو پہچانا جانے کا، وہ خواہش کو خاتم اسلام نے جو ہے پورا کیا. مہدی موعود علیہ السلام کے طفیل میں وہ عام خاص کر دیا گیا. جو قیامت کی جو شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص میرا ہم نام نہ آئے گا. تو مطلب وہ کہنا یہ تھا، مطلب اس کا یہ نہیں تھا کہ جو ہے قیامت آتے اسلام آ جائیں گی، بلکہ جو ہے کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ جس مقصد کے واسطے کائنات کو بنایا ہے وہ اس مقصد کو جو ہے مطلب کائنات کو تباہ نہیں کرے گا جب تک کہ مقصد پورا نہ کرے. کائنات کو قیامت نہیں لائے گا، برباد نہیں کرے گا، اس کو جو ہے پورا ختم نہیں کرے گا جب تک کہ اپنا مقصد پورا نہ کر لے. اور وہ پورا ہونا ہے مہدی موعود علیہ السلام سے. مہدی آئیں گے اس مقصد کو جو ہے پورا کریں گے عام خاص پہ. اسی لیے کہا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کو جو ہے ختم نہیں کرے گا جب تک کہ اپنے مقصد کو پورا نہ کر لے جس وجہ سے یہ کائنات پیدا کی گئی تھی. اللہ کا مقصد ہی تھا کہ جو ہے وہ جو ہے اپنے پہچانا جانے کا جو اس کا مقصد تھا، جو اس کی خواہش تھی. وہ خود کہتا ہے کہ جو ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اور وہ جو خواہش تھی اس کے واسطے انسان جو پریپیئر کیا جا رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسان جو ہے کامل ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ دیدار کا جو ہے دروازہ کھولا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہلوا دیا سورہ کہف کی آخری آیت میں کہ قل انما انا بشرکم مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. پھر کہتا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. یعنی وہاں پہ کہہ رہا ہے دیکھیے کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. اب نادان لوگ ہیں وہ یہ آیت کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری طرح بشر کہنے کو کہہ رہا ہے، بلکہ وہاں پہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم جیسا بشر ہوں اور میں نے یہ کام کر دیا ہے. قل انما انا بشرکم مثلکم، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی. اب پھر آگے جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے دی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. بس جو اپنے پروردگار کے دیدار کی آرزو رکھتا ہے، یعنی اب جو میرا کام ہوا ساتھ ہی میں دیدار کی بات کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے یہاں پہ بشر ہے رسول اللہ وہ بات نہیں ہے، بلکہ اب ایک لباس میں رسول اللہ کو بھیجا گیا تھا. تم بھی یہ کام کر سکتے ہو ان کے صدقے میں، ان کے طفیل میں، فاطمہ اسلام کے طفیل میں کر سکتے ہو. اب جس کو کرنا ہے وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. وہ عمل صالح کو مہدی اسلام نے فرمایا کہ ترقی خود ہی اپنے آپ کو ہٹانا ہی جو ہے عمل صالح ہے. اس کو ہٹاؤ گے تو خدا اپنا جلوہ جو ہے آپ دیکھے گا، خداؤں سے خدا کے دیکھے گا جو ہے وہاں پہ جلوہ نمودار ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتم اسلام کے صدقے میں ہم تمام کو جو ہے جو میلاد کا جو مقصود ہے، جو نتیجہ ہے، جو اللہ کی ذات اور اللہ کا دیدار ہے وہ عطا کرے. ہمیں جو ہے محمد علیہ السلام میں جلائے، جو ہے محمد السلام میں مارے اور اسے اشرف مسلم کی جو ہے آمین.